अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गज़ाला ताहिर, लाइफ मैनेजमेंट कोच। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू हैंडल अ नार्सिसिस्टिक पर्सन। कुछ दिन पहले नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के सिम्टम्स को हमने डिस्कस किया था। उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया कि उनको हैंडल कैसे किया जाए, तो उस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमाएं। तो इसी बुनियाद पर लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड पर ये वीडियो आज तरतीब दी गई है, और इसमें हम देखेंगे और सीखेंगे कि नार्सिसिस्टिक पर्सन्स को कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक पर्सन्स हैं उनकी जो ख़ास बात होती है वो ये होती है कि वो अपने अलावा किसी और को खातिर में नहीं लाते। तो हम 3 ऐसी टिप्स देखेंगे आज, जिसमें हम ये सीखेंगे और समझेंगे कि उनकी मदद से हम अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के एब्यूज़ से, कि कैसे हम अपने आप को एब्यूज़ होने से बचाएं और उनके असरात हमारे ऊपर ना मुरतब हों। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर टिप है वो है सेट क्लियर बाउंड्रीज़। कि ऐसे लोग जो कि हमारे इर्द गिर्द अगर मौजूद हों, जो कि नार्सिसिस्टिक हों, जो कि ख़ुद पसंद हों, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें वाज़ेह तौर पर उनके साथ अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना है। और अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करने के बाद हमें उन बाउंड्रीज़ के अंदर ही रहना है। अगर हम उन बाउंड्रीज़ को उनको क्रॉस करने देंगे तो फिर वो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को लेकर आएंगे। तो हमें अपनी कोई कमज़ोरी उनके हाथ में नहीं जाने देनी है, और हमें एक तरह से मतलब हम उनके साथ एक टू द पॉइंट बात करेंगे, बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करेंगे, अपनी कोई कमज़ोरी उनके हाथ में नहीं जाने देंगे और अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए बात करेंगे। मैं आइंदा इस तरह से बात नहीं सुनूंगी, मैं इस तरह के जुमले सुनने की आदी नहीं हूँ। ये अपनी बाउंड्री के अंदर रहते हुए किसी दूसरे शख्स को मना करना है कि वो हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करे या हमारी बाउंड्री में एंटर होने की कोशिश ना करे। अगर हम उसको ये कहते हैं कि मैं ये पसंद नहीं करती, या मुझे ये रवैया पसंद नहीं है, या मैं आइंदा इस तरह के अल्फाज या रवैये को नहीं देख सकती या मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो ये अपनी बाउंड्री के अंदर रहना है। अगर हम उसको ये कहेंगे कि तुम्हारा ये रवैया मेरे लिए मतलब मुझे तंग करता है, या तुम मुझे तंग करते हो, मुझे परेशान करते हो, तो वो हमें मज़ीद परेशान करेगा और ये किसी दूसरे की बाउंड्री में एंटर होना है। तो हमें अपनी कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है, अपने जो भी हमारे औकात कार हैं, किसी भी काम के हवाले से, कहीं जाने के हवाले से, किसी जॉब के हवाले से, हमें ये सारी चीज़ें पहले से सेट करनी है कि हम किन किन चीज़ों के ऊपर कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते, और उन बाउंड्रीज़ के ऊपर हमें मुकम्मल अमल दरामद करना है। शुरू में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब हम अपनी बाउंड्रीज़ को आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट करते जाएंगे तो फिर वो ख़ुद ब खुद हमारी बाउंड्रीज़ जो हैं वो सेट होती चली जाएंगी। सेकंड नंबर पर है डोंट फीड देयर सप्लाई। हमें इस बात का बहुत ख़याल रखना है कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सन होता है वो तवज्जो हासिल करना चाहता है, लोगों की अपनी तारीफ़ सुनना चाहता है, और उसकी जो मतलब एक जो ख़ुद पसंदी है, उसकी जो ईगो है, उसकी जो अना है, वो हमारी तारीफ़ के नतीजे में ही फलती फूलती है। हम जितना ज़्यादा उसकी तारीफ़ करते हैं उतना ज़्यादा वो उसकी अना या उसकी ईगो फलती फूलती है और वो उतना ही ज़्यादा नरगिसियत पसंद होता चला जाता है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें उस इंसान की तारीफ़ नहीं करना, उसे कभी भी अच्छा या बुरा नहीं कहना, बल्कि हमें उसकी कोशिशों और उसकी कामयाबियों को सराहना है, लेकिन उसकी कोशिश और कामयाबी को इस तरह से नहीं कि वो एक अच्छा इंसान है, या वो बहुत अच्छे नंबर लाता है, या वो कोई भी काम बहुत अच्छा करता है तो वो अच्छा शख्स है। नहीं, उसने जो मेहनत की है, उसके नंबर अगर अच्छे आए तो इसलिए उसकी तारीफ़ करेंगे कि उसने मेहनत की थी, तो मेहनत की वजह से उसके नंबर अच्छे आए हैं। इसी तरह से हम हमेशा जो है वो उसकी जो कोशिशें हैं उनको सराहेंगे, उसकी कामयाबी को सराहेंगे, लेकिन उसे हम कभी भी पूरे एक इंसान के तौर पर हम उसे अच्छा या बुरा नहीं कहेंगे।
ہم جتنی زیادہ اس کی تعریف کریں گے اتنی ہی اس کی خود پسندی بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر وہ ہمارے لیے پرابلم کا باعث بنتی چلی جائے گی۔ وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، تو اس کو تھوڑا سا ہمیں ہینڈل کر کے چلنا ہوگا کہ کہاں پر تعریف کی ضرورت ہے، اور جہاں تعریف کی ضرورت ہے وہاں پر اس کی ہم کوششوں کو سراہیں گے، اس انسان کی تعریف نہیں کریں گے۔ ہمیشہ جو ہماری انا پھلتی پھولتی ہے وہ تعریف کی وجہ سے پھلتی پھولتی ہے۔ جب ہم کسی انسان کو ڈائریکٹ اچھا کہتے ہیں تو وہ خود پسند ہو جاتا ہے، تو ہمیں انسانوں کو خود پسند نہیں کرنا۔ ویسے بھی ہمیں یہ منع ہی کیا گیا ہے کہ ڈائریکٹ کسی کی بہت زیادہ تعریف نہ کی جائے۔ بہت زیادہ تعریف جو ہوتی ہے وہ انسان کو مزید خرابی کی طرف لے کر جاتی ہے، ایک لالچ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور وہ اپنی تعریف کی وجہ سے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اچھا انسان ہو، لیکن تعریف کے شوق میں نہیں، بلکہ اس لیے کہ ایک اندر سے ہر انسان کے اندر یہ ایک ول موجود ہے، ایک پاور موجود ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اچھائی کو پہچانتا ہے، فطرت کے اندر اس کی اچھائی موجود ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اچھا کرے، ٹھیک ہے، اس اپنی اویئرنیس اور آگاہی کی وجہ سے اچھا کرے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، تو ہمیں اسی لیے دنیا میں کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، مل جل کر رہیں۔ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہی ایک باشعور انسان کی پہلی خواہش ہوتی ہے، پہلی نیڈ ہوتی ہے، اور ہمیں جو کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھیں، جہاں پہ کہ لوگ مل جل کر رہتے ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، ایک امن کی فضا جو ہے وہ قائم کرنا ہماری بیسک ذمہ داری ہے۔ تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی۔ ہمیں اس پرسن کو جو کہ نارسسسٹک ہے اسے ہمیں اس کی جو بھی جملے ہیں، اس کی جو حد تک عزت وہ لوگوں کی کرتا ہے، یا وہ لوگوں کی ساتھ جو ایک برا رویہ رکھتا ہے اور جو بیڈ الفاظ استعمال کرتا ہے، تو اسے ہمیں اپنی ذاتی ایک اس پر لے کر نہیں جانا، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھنا ہے، کیونکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مختلف ہمیں مینوپلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، مختلف طریقوں سے، ہیلوں بہانوں سے، مختلف طرح سے ہیرا پھیری کر کے وہ مختلف طریقے استعمال کرے گا، گیس لائٹننگ اور پروجیکشن کا طریقہ استعمال کرے گا۔ وہ اپنا رویہ یکسر تبدیل کر لے گا۔ وہ جب دیکھے گا کہ کوئی دوسرا شخص غصے میں ہے تو وہ اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ بالکل ٹھنڈے مزاج کا اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، رونا شروع کر دے گا، مختلف معافیاں مانگنا شروع کر دے گا۔ تو اس طرح سے وہ ہمیں ہمیشہ مینوپلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کے ہمیں رویوں کو اپنی ذات کے اوپر لے کر نہیں جانا۔ اگر ہم اس کے رویوں سے پریشان ہو جائیں گے اور اسے ذاتی طور پر محسوس کرنے لگیں گے، اس کی وجہ سے اپنے جذبات کو ہم جو ہے وہ قابو میں نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر ہماری جو شخصیت ہے وہ متاثر ہوگی، ہم کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے زندگی میں، جو بھی کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، ہم ایک صحت مند زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ تو اپنی زندگی کو بہتر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ ایک صحت مند جذباتی فاصلہ برقرار رکھا جائے، اور ان کے جو منفی تبصرے ہیں اور ان کے جو منفی خیالات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا جائے۔ ان کے رویوں کو، منفی تبصروں کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی جملے اور الفاظ استعمال کر رہا ہے وہ اس کی شخصیت کی عکاسی کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں اگر ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، یہ برائیاں یا خرابیاں یہ ہمارے اندر ہماری ذات کا حصہ نہیں ہیں، تو ہمیں اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے ہم اپنی شخصیت کو کھو دے کے اور ہماری زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ جو بھی انسان نرگسیت پسند ہوتا ہے تو اس سے نمٹنا، اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا بعض اوقات بہت زیادہ چیلنجنگ بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں بہت دیکھ بھال کر، اپنے آپ کو بچا کر، اپنی ترجیحات کو جو ہے وہ نمایاں طور پر سمجھ کر اور پھر ہمیں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں اس طرح کا رویہ رکھنا ہے کہ ہماری شخصیت متاثر نہ ہو، اور ہم اپنے جو بھی ہمارے کام ہیں، جس مقصد سے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ متاثر نہ ہوں، ہم جذباتی طور پر پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں خود کو امپروو کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے، جو ہم نے 3 یہ سمٹمز ڈسکس کی ہیں، 3 ٹپس ہم نے دیکھی ہیں کہ کیسے ہم ان لوگوں سے جو کہ بہت زیادہ نرگسیت پسند ہوں ان سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں، تو یہ وہ 3 ٹپس ہیں جو کہ اوور آل ہیں، زیادہ تر یہ کامن ہیں اور اکثر ان سے ہم فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو جو کہ ان کے علاوہ کوئی کسی انسان کے اندر اس سے کچھ مختلف سمٹمز پائی جاتی ہوں اور ان کو ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہو، تو پھر ہم کسی پروفیشنل سے ہیلپ لیں گے، یعنی جو بھی شخص
کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتا ہے جو نرگسیت پسند ہے اور وہ اپنی شخصیت کو نہیں سنبھال پا رہا، اس کے اوپر نیگیٹو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، وہ اس کی نیگیٹو انرجیز کے ذریعے کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہا ہے، کسی انزائٹی ٹینشن میں جا رہا ہے، یا اپنے آپ کو اس فیز سے نہیں نکال پا رہا، تو پھر ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ کسی لائف مینجمنٹ کوچ سے، کسی ویلنس کوچ سے ہیلپ لے اور اپنی شخصیت کو امپروو کرے، اپنی شخصیت کو خراب نہ کرے، بلکہ بہتر پروفیشنل گائیڈ لائن لے لینا زیادہ بہتر طریقہ ہے بنسبت اس کے کہ وہ اپنے آپ سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرے اور اس کو نہ کر سکے۔ اگر کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کچھ لوگوں کے اندر کم سمٹمز ہوتی ہیں جو کہ ہینڈل ہو جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کہ ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اگر ایسی کوئی شخصیت ہے تو پھر ہمیں تھوڑی سی پروفیشنل گائیڈ لائن لے لینی چاہیے، بجائے کہ اپنی زندگی کو مشکل بنائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ نے یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا، کیونکہ آج ہم نے انہیں ہینڈل کرنے کا طریقہ سیکھا ہے کہ جو لوگ نرگسیت پسند ہیں ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا ٹائم نکالا، لائک کیا، کامنٹ کیا، اور اگر کوئی اور سوال ہو آپ کے ذہن میں، کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ، اور مزید اگر کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کی جو رائے ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو ہم مزید آگے بڑھنے کے لیے، مزید بہتر ویڈیوز بنانے کے لیے آپ کی رائے اور آپ کا تعاون بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔